یعنی کہ جب آپ انتقام لے سکتے ہیں اور انتقام نہیں لیتے، اور جب آپ بھلا کر سکتے ہیں اور بھلا نہیں کرتے، تو یہ دونوں باتیں ہمارا کردار دکھاتی ہیں کہ ہماری زندگی میں ہم باہری طور پر، ظاہری طور پر تو کسی طرح بھی اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، لیکن ہم اندر سے کیسے ہیں یہ تب نظر آتا ہے جب ہم کسی ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کسی کی زندگی کا، کسی کی موت کا، کسی کی بھلائی کا اور کسی کی اچھائی کا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خداوند کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو ابھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ زیفی ایک شخص ہے جو ساؤل کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تیرا جو دشمن ہے وہ ایک پہاڑ میں، جو کہ ایک جنگل میں ہے، دشت میں ہے، اس میں چھپا ہوا، اور ساؤل بادشاہ جو ہے اپنے اس مشیر کی بات سنتا ہے، اپنے سپہ سالار نیر کے بیٹے ابنیر کو ساتھ لیتا ہے اور اس پہ حملہ کرنے چل پڑتا ہے۔ رستے میں جب رات ہو جاتی ہے تو یہ چاروں طرف اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے چاروں طرف گاڑیوں کے درمیان اس کے بندے لیٹ جاتے ہیں، اور ساؤل بادشاہ جو ہے یہ درمیان میں لیٹا ہوا ہے۔ ایک طرف اس نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑا ہوا ہے، دوسری طرف پانی کی سراہی رکھی ہوئی ہے اور آرام کر رہا ہے۔ اس وقت داؤد اور اس کا مشیر یا اس کا ساتھی ابیشے پہنچ جاتا ہے، اور ابیشے جب دیکھتا ہے کہ ہم ساؤل بادشاہ کے اتنے قریب پہنچ گئے ہیں کہ اس کا اپنا نیزہ ہماری ہاتھ میں آ سکتا ہے، ہم اسے پکڑ سکتے ہیں، تو وہ کہتا ہے مجھے حکم دے کہ میں اسی نیزے کو پکڑوں اور اسے زمین میں پیوست کر دوں، اسے زمین میں پیوند کر دوں، اس کے آر پار کر دوں، اور دوسرا وار کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن یہاں پر ایک شخص دکھائی دیتا ہے جو سچ مچ خداوند کو، اس کی محبت کو، اس کے پیار کو جانتا ہے۔ ہم کئی مرتبہ اس چیز کے دعوے دار تو ہوتے ہیں کہ ہم خداوند کی محبت سے واقف ہیں اور خداوند کی محبت ہم میں ہے، لیکن اس کا اظہار کرنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ اور ساؤل جو ہے وہ بادشاہ ہوتے ہوئے، عظیم ترین ہوتے ہوئے، اس کے سامنے داؤد کی اتنی زیادہ حیثیت ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن جو داؤد ہے وہ جب اپنا کریکٹر دکھاتا ہے تو اس کا کریکٹر جو ہے وہ ساؤل سے کئی گنا بلند ہے، اور وہ کہتا ہے خداوند کے کلام میں اگر آپ نہیں آئے دیکھتے ہیں، داؤد نے ابیشے سے کہا اسے قتل نہ کر، کیونکہ کون ہے جو خدا کے ممسوح پر ہاتھ اٹھائے اور بے گناہ ٹھہرے۔ میں جب اس حوالے کو پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ انسان کا حقیقی کردار تب سامنے آتا ہے جب وہ اپنے دشمن کو مار سکتا ہے اور نہیں مارتا، یعنی کہ جب آپ انتقام لے سکتے ہیں اور انتقام نہیں لیتے، اور جب آپ بھلا کر سکتے ہیں اور بھلا نہیں کرتے، تو یہ دونوں باتیں ہمارا کردار دکھاتی ہیں کہ ہماری زندگی میں ہم باہری طور پر، ظاہری طور پر تو کسی طرح بھی اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، لیکن ہم اندر سے کیسے ہیں
یہ تب نظر آتا ہے جب ہم کسی ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کسی کی زندگی کا، کسی کی موت کا، کسی کی بھلائی کا اور کسی کی اچھائی کا۔ 4 باتیں بڑی خوبصورت ہیں جو ہم خداوند کے کلام میں سے آج سیکھ سکتے ہیں داؤد کے بارے میں، کہ اگر خدا کی محبت ہم میں ہے تو کیا ہم اسے داؤد کی طرح دکھا سکتے ہیں؟ وہ داؤد کو جب موقع ملتا ہے خدا کی طرف سے کہ وہ ساؤل کو مار دے، کیونکہ جب آپ پورا باب پڑھیں گے تو پورے باب میں آپ کو ایک جگہ پہ ملے گا کہ اس کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی نہیں جاگتا، کیونکہ انہیں خدا نے نیند ہی ایسی دی ہوتی ہے کہ وہ سوئے رہیں جب تک کہ داؤد وہاں آ کر چلا نہ جائے۔ لیکن داؤد جو ہے وہ انتقام نہیں لیتا۔ پہلی چیز، اگر آپ کے اندر خدا کی محبت ہے تو یہ آپ کو عام انسانوں سے جدا کر دے گی۔ آپ عام انسانوں کی طرح کام نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے رویوں سے، آپ کی بات چیت سے، آپ کی روزمرہ زندگی سے نظر آئے گا یار بندہ تھوڑا وکھرا ہے، یہ کوئی فرق قسم کا انسان ہے، یہ عام انسانوں کی طرح نہیں چلتا، یہ اپنے دشمن کو موقع ملنے پر بھی زمین میں پیوند نہیں کر دیتا بلکہ اسے چھوڑ دیتا۔ یہ پہلی چیز ہے جو ہم داؤد کی زندگی میں دیکھتے ہیں، جو خدا کی محبت اس کے دل میں ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ جب وہ جا رہا تھا ساؤل کے قریب تو یقیناً وہ اسی نیت سے جا رہا تھا کہ شاید اسے مار دے، کیونکہ جیسے ساؤل کے جو مشیر تھے انہوں نے ساؤل کو تیار کر دیا تھا کہ وہ داؤد کو مار دے، ویسے ہی لگتا ہے کہ ابیشے نے بھی داؤد کو تیار کر دیا تھا کہ وہ ساؤل کو مار دے۔ لیکن داؤد جو ہے جب ساؤل کے سر پہ چلا جاتا ہے، جب اسے غور سے دیکھتا ہے تو پھر اسے پتا چلتا ہے میں کیا کرنے جا رہا تھا، یہ تو خدا کا ممسوح ہے، اسے خدا نے مقرر کیا، اسے خدا نے قائم کیا، اسے خدا نے کھڑا کیا، یہ اسرائیل میں خدا کا چنا ہوا پہلا بادشاہ تھا۔ اسے احساس ہوتا ہے میں کیا کرنے جا رہا تھا۔ تو اگر خدا کی محبت ہماری زندگی میں ہوگی تو ہم ری تھنک کریں گے، اپنے فیصلوں کو دوبارہ دیکھیں گے، خدا کے کلام کی روشنی میں خدا کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بندے نے ایک دفعہ کہا کہ میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آج یہاں مسیح خداوند ہوتا تو وہ کیا کرتا۔ تو داؤد بھی ایسے ہی کرتا ہے، اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مار دے گا، لیکن جب وہ اس کے قریب جاتا ہے تو اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کیونکہ کون ہے جو خداوند کے ممسوح پر ہاتھ اٹھائے اور بے گناہ ٹھہرے۔ تیسری چیز، جب وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے، جب وہ اسے مار سکتا ہے اور اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ تو نہ مار، میں جو اس کا بھالا ہے اسے اٹھاتا ہوں، اسے زمین میں پیوند کر دیتا ہوں، زمین میں ہی پیوست کر دیتا ہوں اور دوسرا وار نہیں کرنا پڑے گا، تو اس وقت وہ ایک عجیب سی چیز اپنے اندر سے دکھاتا ہے، ایک عجیب سی چیز جو ہے اس کے اندر موجود ہے، اور وہ ایک دم سے نکل کے باہر آتی ہے، اور وہ ہے خداوند کے وقت کا انتظار کرنا، کہ خداوند کا وقت کب آئے گا۔ اور وہ بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، اور داؤد نے یہ بھی کہا خداوند کی حیات کی قسم، خداوند خدا آپ اس کو مارے گا، یا اس کی موت کا دن آئے گا، وہ جنگ میں جا کر مر جائے گا، لیکن خداوند نہ کرے کہ میں خداوند کے ممسوح پر ہاتھ چلاؤں۔ کہتے اسے تو خدا نہیں مار دینا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اسے ماروں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ کوئی ایسا شخص نہیں کہہ رہا جو ہماری طرح خون نہیں دیکھ سکتا، جو ہماری طرح ایکسیڈنٹ نہیں دیکھ سکتا، یہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کبھی تلوار پہ لگا ہوا خون نہیں دیکھا، بلکہ یہ وہ شخص ہے کہ اس کا جو سسر تھا ساؤل، اس نے کہا تو 100 امالیکیوں کی کھلڑی اتار لا، تو یہ جا کر 200 کی کھلڑی اتار لایا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ظالم انسان تھا، سپہ سالار تھا، جنگیں لڑتا تھا،
اس کے لیے خون کوئی چھوٹی سی کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی، اس کے لیے کسی کا خون بہانا بہت چھوٹی سی چیز تھی، لیکن خدا کے ممسوح کا خون بہانا اس کو بہت مشکل دکھائی دیا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اسے یہاں خدا نے کھڑا کیا، خدا نے مقرر کیا ہے، خدا نے قائم رکھا ہے، خدا اس کو یہاں لے کر آیا ہے۔ اور کئی دفعہ ہم اپنی زندگی میں جب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم باقی سارے عوامل تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص اس کرسی پہ کیسے جا کر بیٹھا، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کو اس مقام پر خدا لے کر گیا، کیونکہ اگر خدا کی مرضی نہ ہو تو وہ کبھی بھی کسی شخص کو سرفراز ہونے نہیں دیتا۔ بہت سے قابل لوگ ہوتے ہیں، بہت سے علم والے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے ذہین ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت آگے جا سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی آگے نہیں جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ شاید ان میں وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، وہ کریکٹر نہیں ہوتا جو خدا کے لوگوں میں ہونا چاہیے۔ تو 3 چیزیں ہم نے دیکھی۔ پہلی چیز، اس کا رویہ بالکل مختلف ہے۔ دوسری چیز، وہ حلیم ہے اور وہ دوبارہ اپنے فیصلے پہ غور کرتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ وہ خداوند کے وقت کا انتظار کرتا ہے، وہ اپنا بھار جو ہے خداوند پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ خداوند کے کلام میں ایک زبور آپ گاتے ہیں، تیرے ہتھیار ہومن گے خداوندی وفاداری۔ جس کے ساتھ خدا وفادار ہے اسے دنیا کے ہتھیاروں کو اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص آپ کے رستے میں رکاوٹ بنا ہوتا ہے، خدا اسے کئی اچھی نوکری دے کے وہاں سے ہٹا دیتا ہے، وہ خود ہی بندہ وہاں سے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کیونکہ خدا آپ کو سرفرازی دینا چاہتا ہے، آپ کو خدا کسی مقام پر لے کے جانا چاہتا ہے، اور آپ کو کسی بلندی پہ لے کے جانے کے لیے اگلی سیٹ خدا نے کیسے خالی کروانی ہے، یہ خدا کا اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ اس میں ہمیں سازشوں میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب وقت آئے گا تو وہ ہمیں ضرور سرفرازی دے گا۔ چوتھی چیز جو بڑی دلچسپ ہے داؤد کی زندگی میں، وہ معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میں جتنے مزے سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں نا، یہ سمجھنا اتنا ہی مشکل ہے کہ ایک بندہ جس نے ساری عمر آپ کے ساتھ بغض رکھا ہے، آپ کے ساتھ نفرت رکھی ہے، آپ کے ساتھ دشمنی رکھی ہے، آپ کو مارنے کے لیے وہ نکلا ہے، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی زندگی، آپ کا سب کچھ تباہ جو کرنا چاہتا ہے، آپ اس شخص کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کے پاس یہ اختیار ہو کہ آپ اس کو مار دیں، اور آپ کہیں نہیں، خداوند ایسا نہ کرے کہ میں اس کے ممسوح کے خلاف ہتھیار اٹھاؤں۔ بہت دفعہ خدا اپنے لوگوں کو موقع دیتا ہے، بہت دفعہ جو لوگ آپ کے مخالف ہوتے ہیں، جب خدا ان کو آپ کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں، اور اس وقت اگر آپ اس شخص کو معاف کر دیں گے تو اس دن آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہمارا خدا ہمیں کیسے معاف کر دیتا ہے۔ اس دن آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے وہ کام کیا جو خداوند نے آپ کو کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن انسان ہوتے ہوئے ہم کبھی بھی اپنوں کو معاف نہیں کرتے، دشمنوں کو کیسے معاف کریں گے؟ جملہ تو بہت مشہور ہے کہ کوئی اگر تیری ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا اس کی طرف پھیر دے، اور قومیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ مسیحیت میں یہ تصور پایا جاتا ہے، لیکن کیا یہ تصور مجھ میں پایا جاتا ہے؟ کیا یہ تصور آپ میں پایا جاتا ہے؟ کہ بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ کا دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہو اور آپ اس کا کلا کما کر سکتے ہوں، اور اس وقت آپ اس کو معاف کرتے ہیں۔ اور میں جب اس حوالے کو پڑھ رہا تھا تو 22ویں آیت میں وہ اسے کہتا ہے کہ اپنے کسی جوان کو بھیج جو تیرا نیزہ اور تیری جو پانی کی سراہی ہے وہ آ کر لے جائے۔ اس کا یہ جو جیسچر ہے یہ دکھاتا ہے کہ اس نے معاف کر دیا، ساؤل کو بخش دیا، اس کو مارنے کے لیے نکلا ہے۔ اور دیکھیں جب خدا کی محبت جس کا اثر تھا گہرا داؤد کے دل پر، جب اس کو ظاہر کرتا ہے تو پھر اس کے بعد ساؤل کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے۔ اور ساؤل بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، آج صبح جو حوالہ آپ نے خدا کے کلام میں سے
تلاوت کیا تب ساؤل نے کہا میں نے خطا کی۔ بنی اسرائیل میں سب سے خوبصورت مرد، سب سے قداور مرد، پہلا اسرائیل کا بادشاہ، اور وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے خطا کی۔ اے میرے بیٹے داؤد لوٹ آ، کیونکہ میں پھر تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ اس لیے کہ میری جان آج کے دن تیری نگاہ میں قیمتی ٹھہری۔ دیکھ میں نے حماقت اور نہایت بڑی بھول مجھ سے ہوئی۔ بادشاہ ہے، بادشاہ اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے، انہوں نے بندے رکھے ہوتے ہیں جو ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، جو ان کی غلطیوں کو چھپاتے ہیں، جو ان کی غلطیوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بادشاہ ہے اس کے سامنے وہ کھڑا ہے جو اس سے بھی بڑا سپہ سالار ثابت ہوا، جو اس سے بھی بڑا بادشاہ بنی اسرائیل کا ثابت ہوا۔ اور کیوں ثابت ہوا؟ اپنے کریکٹر کی وجہ سے، اپنی ویلیوز کی وجہ سے، کہ وہ مار سکتا تھا اور اس نے نہیں مارا، اس نے معاف کر دیا۔ اس نے اس محبت کو جس کا اس کے دل پہ اثر تھا، اس محبت کو ظاہر کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہماری ویلیوز درست ہوتی ہیں، ہماری باتیں درست ہوتی ہیں، ہمارے کام درست ہوتے ہیں، تو دنیا جو شروع میں ہمارا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے، وہ آخر میں یہ ماننے پہ مجبور ہو جاتی ہے یقیناً یہ شخص خدا کا بیٹا ہے۔ وہ سپہ سالار جو مسیح یسوع کی مصلوبیت کے سارے وقت میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے مسیح کو مصلوب کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے اس کے ہاتھوں پہ کیل ٹھوکے جا رہے ہیں، کس طریقے سے اسے اعزاء رسانی کی جا رہی ہے، کس طریقے سے اس کو صلیب پر لٹکایا جا رہا ہے، کس طریقے سے اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا اور وہ مر گیا۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر جو اثر ہوتا ہے اس کے دل پہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اندر تک جان جاتا ہے، وہ اس کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، وہ حقیقت جس سے شرع کے عالم واقف نہیں تھے ہو سکے، وہ نہیں تھے مان سکے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ ایک سپہ سالار جو صرف تلوار چلاتا ہے اور تلوار چلانے والوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اتنی بڑی حقیقت کو جان گیا کہ یقیناً یہ شخص خدا کا بیٹا ہے۔ جب ہمارا کریکٹر درست ہوتا ہے، جب ہماری سوچ درست ہوتی ہے، اور جب ہم خداوند کی محبت کو درست طور پر لوگوں کے سامنے دکھا پاتے ہیں، تو وہ بات لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ لیکن ذرا دیکھیں کہ ایک طرف وہ کھڑا ہے جو مارنے آیا تھا، اور دوسری طرف وہ کھڑا ہے جو مارنے گیا تھا لیکن اس نے مارا نہیں۔ اور جو داؤد کے الفاظ ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، خداوند کے کلام میں سے 24 آیت: اور دیکھ جس طرح تیری زندگی آج میری نظر میں گراں قدر ٹھہری، اسی طرح میری زندگی خداوند کی نگاہ میں گراں قدر ہو، اور مجھے سب تکلیفوں سے رہائی بخش۔ وہ صرف یہ کہتا ہے، وہ ساری باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ کہا، اس نے اس کے لیے دعا کی کہ جیسے میں یہ سمجھ پایا کہ تو خدا کا ممسوح ہے، کاش تو بھی یہ سمجھ پائے کہ میں بھی خدا کا ممسوح ہوں۔ اس نے یہ کہا تھا اس سے کہ جو میں نے تجھ میں دیکھا کاش تو وہ مجھ میں دیکھ سکے۔ اور آخر میں وہ ہو گیا جو آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا یا مستقبل میں ہوگا۔ ذرا غور سے دیکھیے گا آخری آیت: اے میرے بیٹے داؤد تو مبارک ہو، تو بڑے بڑے کام کرے گا اور ضرور فتح مند ہوگا۔ دشمن ہے، مارنے کے لیے آیا ہے، اپنے سپہ سالار کو، اپنی فوجوں کو اپنے تیر تلوار بھالے لے کر مارنے کے لیے آیا ہے، لیکن اس شخص کی ویلیوز نے، اس کے کریکٹر نے اسے یہ ماننے پہ مجبور کر دیا کہ وہ اسے کہتا ہے اے میرے بیٹے تو مبارک ہو، خداوند تجھے برکت دے، خداوند تجھے سرفرازی دے، اور تو بڑے بڑے کام کرے گا اور ضرور فتح مند ہوگا۔ جب آپ اپنا کریکٹر ٹھیک رکھتے ہیں، جب آپ اپنی ویلیوز پہ کھڑے رہتے ہیں، تو شروع میں لوگ کہتے ہیں یہ تو ٹائم ویسٹ کر،
یہ تو ایسے ہی بیوقوف شخص ہے، اسے پتہ ہی کچھ نہیں، اور یہ ایسے ہی ٹائم ویسٹ کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی وہ جو لگاتار کی ہوئی محنت ہے، جو سالوں تک آپ نے محنت جاری رکھی، جو سالوں تک آپ خاموشی سے اور مستقل مزاجی سے خداوند کے حضور کرتے رہے ہیں، دنیا اسے اکنالج کرنا شروع کر دیتی ہے، اور دنیا بھی کہتی ہے نہیں نہیں بندہ یہ ٹھیک ہے، اور پھر وہ آپ پہ فخر کرتے ہیں، آپ پہ فخر کرتے ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہیں بہت سال پہلے جب ہم گجرانوالہ سیمنری میں طالب علم تھے تو ہم عبرانی پڑھ رہے تھے، تو میرے جو ساتھی تھے، جو دوست تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے تھے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ہم تو بڑے پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں، یہ تو ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، یہ تو بیکار کام ہے، یہ کرنا کیا ہے اس سے، یہ کیا کرے گا یہ کام کر کے۔ اور یقین مانے تب کچھ نظر نہیں تھا آ رہا کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن آج جب میں آپ کے سامنے کھڑا تو ہم نے 2009 میں دیکھا کہ خدا نے اس محنت کو جو ہم نے خاموشی سے کی، لوگوں کی آوازیں سنے بغیر کی، مخالفتوں کی جو بھی سازشیں تھیں اس کو خداوند کے حضور رکھا۔ ایک دن میں رو پڑا خداوند کے حضور، کیونکہ میرے جو ساتھی تھے وہ سازشوں میں بہت تیز تھے، اور کوئی سازش یہاں ہو جاتی تھی، کوئی وہاں ہو جاتی تھی، کوئی ایسے ہو جاتا تھا، کوئی ایسے ہو جاتا تھا۔ تو میں نے ایک دن خدا سے کہا کہ مجھے بھی تو بتا میں ان کے ساتھ کیا کروں۔ تو اس دن خداوند نے مجھ سے کلام کیا، اور وہی آیت تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ خداوند نے مجھے کہا تیرے ہتھیار ہون گے خداوندی وفاداری۔ خداوند نے مجھے کہا تیرے ساتھ میں وفادار ہوں، نہ کوئی تجھے گرا سکے گا، نہ کوئی تجھے اور نقصان پہنچا سکے گا۔ اور سن 2009 میں جب یونیورسٹی میں داخلہ ہوا تو وہی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ تو بیکار ٹائم ضائع کر رہے ہیں، یہ تو ایسے ویسٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو، اس کو کوئی اور کام کرنا چاہیے، وہی آج کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا دشمن آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ اور یہ دشمن ہے، یہ قتل کرنے کے لیے نکلا تھا، اور وہ کہتا ہے اے میرے بیٹے داؤد تو مبارک ہو۔ آپ کے دشمن آپ کے لیے کہیں گے تو مبارک ہو، آپ کے دشمن آپ کے لیے کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے اگر آپ کی ویلیوز اور آپ کا کریکٹر درست ہو۔ مسیح یسوع کی بے شمار جگہوں پر کتاب مقدس میں مخالفت ہوئی، وہ بعض جگہوں پر جانا چاہتا ہے لیکن اسے لوگ اپنے گھروں میں اتارنا نہیں چاہتے، بعض جگہوں پر وہ جاتا ہے اس کے معجزات سے ڈر کے لوگ کہتے ہیں کہ تو یہاں سے چلا جا۔ اب مسیح خداوند پوری دنیا کی نجات کے انتظام کے لیے آیا تھا، اس لیے دنیا کی مخالفت بہت چھوٹی سی چیز تھی اس کے سامنے، اور وہ ساری مخالفت کو نظر انداز کرتا رہا، نظر انداز کرتا رہا، نظر انداز کرتا رہا، اور بالآخر میں اپنا کام کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ اس نے جو ذمہ داری مجھے دی ہے، جو ذمہ داری آپ کو دی ہے، جو ذمہ داری دے کے اس نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ ذمہ داری پوری کرنا بہت بڑا کام ہے، اور اس دنیا کی مخالفت بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن جب ہم برداشت کر رہے ہوتے تو وہ بہت بڑی لگتی ہے۔ اے بھی میرا دشمن ہے، وہ بھی میرا دشمن ہے، وہ بھی میرا دشمن ہے، وہ بھی میرا دشمن ہے، اور فرسٹریشن اندر بلڈ ہوتی ہے۔ لیکن فرسٹریشن جب ہو، مخالفت جب ہو، جب آپ کے خلاف تلواریں اٹھا لی جائیں، جب آپ کے خلاف بھالے اٹھا لیے جائیں، تو اس بندے کو ضرور دیکھیے گا جو اپنے دشمن کے سامنے کھڑا ہے اور اس کا دشمن اسے دعا دینے کے لیے مجبور ہو گیا ہے کہ تو مبارک ہو، خدا تجھے برکت دے، تجھے اندیکھی اور دیکھی ہر طرح کی برکتیں دے۔ اور آخر میں وہ کہتا ہے تو بڑے بڑے کام کرے گا اور ضرور فتح مند ہوگا۔ آج مخالفتیں بڑی ہیں،
پریشانیاں بڑی ہیں، دکھ بڑے ہیں، تکلیفیں بڑی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے سامنے بھی ایسا کوئی دشمن کھڑا ہو جیسا کہ اس کے سامنے دشمن کھڑا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ جو 4 باتیں ہم نے دیکھی کہ وہ دنیا سے فرق طریقے سے چلتا ہے، وہ دنیا کے طریقوں کو فالو ہی نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں عجیب ہی آدمی، یہ اس طرح نہیں چل رہا، یہ اس طرح چل رہا ہے، یہ اس طریقے سے چل رہا ہے جس طرح دنیا نہیں چلتی. اور دنیا یقین مانے ایسے ہی لوگوں کی پیروی کرتی ہے جو دنیا کے مطابق نہیں چلتے. دوسری چیز، وہ خداوند وہ اپنی سوچ کو دوبارہ ری تھنک کرتا ہے، اپنے خیال کو، اپنے اٹھائے جانے والے عمل کو دوبارہ دیکھتا ہے کہ یہ درست ہے یا نہیں، ری تھنک کرتا ہے. تیسری چیز، خداوند کے وقت کا انتظار کرتا ہے. اور آخری چیز کہ وہ معاف کر دیتا ہے. یہ کردار جو داؤد میں تھا وہ تو تھا، لیکن یہ کردار نقطۂ عروج پر ہمیں مسیح خداوند میں دکھائی دیتا ہے، اس میں دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ ذرا مختلف طریقے سے. تو معاف کرتا رہا، معاف کرتا رہا، معاف کرتا رہا، اور آخر میں مجھ جیسے گنہگار کو معاف کر کے اس دنیا سے چلا گیا. اس لیے آئیں ہم اس سے کہیں کہ ہم جس محبت کے دعوے دار ہیں کہ ہم میں خداوند کا روح بسا ہے، ہمیں مسیح کی محبت ہے، تھوڑا سا اس محبت کو ڈسپلے کرنے کی کوشش کریں. اور شاید ہماری محبت کی وجہ سے، ہماری اپنی رستے پہ قائم رہنے کی عادت کی وجہ سے یہ دنیا مجبور ہو جائے کہ یہ دنیا اور آپ کے دشمن آپ کو کہیں تو مبارک ہو، تو بڑے بڑے کام کرے گا اور تو ضرور فتح مند